پیسہ ڈالوں. تو دیٹس دا اونلی وے آؤٹ. اوکے, یہ تو ایک چیز ہو گئی. لیکن اب 10 منٹ میں آپ کو وہ اس ڈیفینیٹلی وہ مووی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مووی میں یہ دکھاتے ہیں, انسیپشن مووی میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے, اس کو سائیکالوجی اور کسی کی دماغ کے اندر گھسنا آتا ہے. تو وہ سم ہاؤ میں آپ کو بریفلی اس کو بتاؤں گا 5-10 منٹ میں, ہو سکتا ہے 10-15 منٹ زیادہ لگ جائے, اور پھر اس کے بعد آپ بتا کیوں رہا ہوں اس کو کوریلیٹ کریں گے پرپز آف لائف کے ساتھ, اینڈ یو ول سی کہ یار میں کدھر ہوں بینگ مسلمان, اور ایک بندہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ کہاں ہے اور اس کی ریزن کیا ہے. دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ, جیسے کہ عافیہ صدیقی کی مثال آتی ہے. مجھے زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ یہ اور کچھ لوگ کچھ ایسی سائنسز ڈیولپ کر گئے تھے ہیومن برین اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, کہ جس کے ساتھ کسی کا مائنڈ ہیپناٹائز کر کے کیپچر کیا جا سکتا ہے, اور پھر وہ ٹیکنالوجی یوز کرتی ہے بہت سی انٹیلیجنس اور فورسز کے لوگ اپنے راز اگلوانے کے لیے, یا لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, اپنے مقصد اچیو کرنے کے لیے, بم بلاسٹ کروانے کے لیے. اس کو جنت دکھا کے اسے دھماکہ کروا لیا. اس کو نظر جنت ہی آ رہی ہے, لیکن در حقیقت وہ جنت میں ہے نہیں, وہ ایک دھوکے میں ہے, وہ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا. تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, مطلب ہم لوگ کہاں گھسے ہوئے ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی اولیاء اللہ کے پاس کیسے ہے, دل کی آنکھ کھلنے کی فارم میں ہے. یہ ٹیکنالوجی انسان کا پارٹ ہے ایکچولی. خواب کی ڈائمینشن, قلب, روح, ملائکہ, جن, یہ تمام ڈائمینشنز ایکچولی انسان کے اندر ہیں. اوکے, تو وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے, وہ اس قابل ہو جاتا ہے, پھر وہ کسی طریقے سے بین ہو جاتا ہے. تو پھر ایک انڈر ورلڈ کا آدمی ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تم میرا یہ کام کر دو تو تم اپنے گھر جا سکتے ہو. وہ بندہ اپنا گھر جانا چاہ رہا ہوتا ہے, اس بندے کی بیوی مر چکی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں لیکن بچوں سے نہیں مل سکتا. وہ بندہ کہتا ہے چلو تم وہ گھر جانے کے لیے وہ کہتا ہے میں تمہارا سارا ڈیٹا کلیئر کر دوں گا تو اپنے گھر جا سکتے ہو. اوکے, تم اپنے گھر جا سکتے ہو. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. تو وہ اس کو ایک مشن دیتا ہے کہ اس ملک پہ ایک امیر آدمی ہے. اب مجھے جتنی انگلش سمجھ آئی میں اس حساب سے بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی دوبارہ دیکھے تو اسے بہتر سمجھ آئے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ فلانا ایک سٹی شہر کے اندر ایک امیر آدمی ہے, اس سے یہ فیصلہ کروانا ہے, اس سے یہ فیصلہ ہو جائے گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. مطلب وہ بزنس مین ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کام نہ کرے تاکہ میں آگے آگے بڑھوں لائف میں, یہ میرے مقابلے میں لٹ سے نہ آئے. لیکن اب یہ میں کیسے, تم یہ کام مجھے کر دو میں تمہارے کام کلیئر کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ یار مطلب میں کر تو سکتا ہوں لیکن تم ایشورنس دو کہ تم مجھے اس کے بعد گھر جانے دو گے. اس نے کہا تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں. خیر ہے نہیں آؤ. وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے, غالباً یا تو اس کے والد ہوتے ہیں, ایک اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ خواب ڈیزائن کرتی ہے, پھر ایک چور ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک بندہ ہوتا ہے جو وہ ڈرگ بناتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی گہری نیند آتی ہے کہ آپ خواب میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ پریکٹس کرتے ہیں, اس کو پلان یہ سیٹ کرتے ہیں کہ وہ جس بندے سے ڈیسیجن چینج کروانا ہے وہ کسی فلائٹ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہوتا ہے. اب یہ فلم میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی ہے تو سارے سو ہی رہے تھے, لیکن اینڈ میں آ کے سب نے کہا جی کمال ہی ہو گیا. اگر آپ کی ہمت ہے تو ضرور دیکھیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. اب وہ پلان یہ کرتے ہیں کہ ہمارے خواب کا, ہمارا ابھی کا 1 گھنٹہ خواب کے اندر ایک ویک کے برابر ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سیر کر کے آگے ہوتے ہیں, اور خواب بے شک میں بھی 3 سے 4 بجے آتا ہے, 4 سے 5 بجے آتا ہے. پھر اگر اس خواب کے اندر فردر آپ ایک اور خواب میں چلے جائیں, مطلب خواب میں آپ سو رہے ہوں اور آپ ایک اور خواب میں چلے جائیں, تو وہ جو سیکنڈ لیئر کا خواب ہے, آپ کا اس خواب کا 1 گھنٹہ اس سیکنڈ خواب کے اندر مزید 1 ہفتے کے برابر ہے. مطلب ٹائم اور سلو ہو جاتا ہے. اور پھر اگر دوسرے خواب سے تیسرے خواب میں چلے جائیں تو آپ کا 1 گھنٹہ اس کے 50,000 سال کے برابر ہو جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرا 1 گھنٹہ پہلے خواب میں 1 ہفتے کے برابر ہے. میرا 1 گھنٹہ خواب کے اندر اگر خواب میں چلے جائیں تو وہ 1 مہینے کے برابر ہے. میرا 1 گھنٹہ اگر تیسرے خواب میں چلے جائیں تو وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اوکے, اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاز میں وہ سارے بیٹھتے ہیں, وہ بندہ بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے, وہ جیسے کیسے بھی اس کی گلاس میں وہ دوائی ملاتے ہیں, یہ سب سو جاتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں وہ خواب میں چلے گئے, خواب کا پورا ڈیزائن دکھاتے ہیں, وہاں پہ فائٹ چل رہی ہے. اوکے, پھر اس خواب سے وہ دوسرے خواب میں جاتے ہیں, وہ بندہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کو سائیکولوجیکلی وہ بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے نہ کرو. پھر وہاں سے وہ تیسرے خواب میں جاتے ہیں. اب جب وہ تیسرے خواب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر وہ یہ جو سارا جو اس کا پلانر ہوتا ہے, اس کی اپنی وائف کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ بار بار اس پورے خواب میں انٹرپٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری یہ جو پرانی یادیں ہیں نا, یہ ہمارے پورے مشن کو خراب کر دیں گی, کچھ ہے تمہارے دماغ میں. خیر وہ لڑکی جیسے کیسے بھی اس لڑکے کے ساتھ
جو چوتھے خواب میں جاتی ہے جہاں پہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں اور میری وائف، ہم لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو سٹارٹ کیا اور ہم لوگ 50,000 سال تک، یا سوری 50 سال تک ہم خواب میں ہی رہے. ہم سو رہے تھے لیکن ہم اتنی ڈیپ چلے گئے کہ میں نے، وہ اس نے پورا اس کو لے جا کے دکھاتا کہ یہ سب ہم نے بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کی وائف خودکشی کر لیتی ہے. تو وہ پھر اس خواب میں اس کو بتاتا ہے کہ ہوا کیا. اب یہاں سے سٹوری چینج ہونی شروع ہوگی کہ میں نے جب میری وائف کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں اس کی ریکٹیفائی کر لوں گا، اس کے اندر کچھ چھپے راز تھے، مطلب کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے، میں اس کو اس خواب کی دنیا میں لے کے آیا. اس کے بعد پھر جب میں اس کے ساتھ اس خواب میں، یا خواب کے اندر خواب میں اس اس سیف تک پہنچا جہاں پہ وہ راز اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اور پھر اس سے باہر نکلنے کے لیے، اس خواب میں جب آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ کو مرنا ہے. تو اگر آپ مریں گے تو آپ اڑ جائیں گے. اگر کچھ اور مس ایپ ہو گیا تو آپ کی میموری بھی جا سکتی ہے. اوکے. تو وہ اس خواب سے جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں اس خواب کے اندر وہ اپنی وائف سے خودکشی کرواتا ہے اور خود بھی خودکشی کرتا ہے تاکہ وہ اڑ جائیں، کیونکہ اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں. جب وہ اٹھتے ہیں اس کی وائف اور یہ اٹھتے ہیں تو اس کی وائف اب کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں جدھر ہوں وہ اصلی دنیا، یا جہاں خواب میں تھی وہ اصلی دنیا، اور وہ اس ڈریم ورلڈ میں رہنا چاہتی ہے کیونکہ ادھر اس کے بچے، اس کا ہسبینڈ، وہ کافی دیر تک اس سوچ میں تھے. وہ سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈرس کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی ہے ایونچولی شیطان اس کو ایسے پلے کرتا ہے، یا اس کا برین اس کو ایسے پلے کرتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ لائف ریئل نہیں ہے اور خواب ریئل تھا. وہ ون فائن ڈے گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ خودکشی کرنے لگی ہے. وہ اس کو بہت سمجھاتا ہے لیکن وہ خودکشی کر لیتی ہے. وہ پھر خواب میں اپنے بتاتا ہے کہ یہ میں نے مسٹیک کی تھی، میں اس کو اس دنیا میں لے کے آیا تھا. چوتھے لیئر کے اندر اس کو بتاتا ہے اس لڑکی کو جو اس کے ساتھ اس پورے پلان میں ہوتی ہے، جو کہ خوابوں کے اندر ڈفرینٹ آرکیٹیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے، بلڈنگیں ہوں گی، مطلب رستے ہوں گے، کہ یہ میرا پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ مر گئی. اب جب وہ اس چوتھے لیول پہ جاتے ہیں تو وہ ادھر، اب عورت تو مر گئی ہے لیکن اس کی میموریز ہیں، وہ اس بندے کے ذہن میں وہ میموریز میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. مطلب ایک فیملی یا کچھ لوگ کہیں ایک کامن جگہ پہ کنیکٹڈ ہے. خیر اس کو کوریلیٹ ابھی ہم کریں گے اس کمپلیکس کانسیپٹ کو، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو چاہیے تھا. وہ خواب میں اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم مر چکی ہو، ناؤ آئی نیڈ ٹو گو بیک. پھر وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور اپنے وہ پھر جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو جو بندے نے اس کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی ڈریم میں جا کے وہ سب یہ دیکھتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف میں فائدہ نہیں ہوگا، تم یہاں پہ بوڑھے ہو جاؤ گے. سو جو تم زندگی گزار رہے ہو یہی اصل زندگی ہے. وہ اپنا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں. جس نے اس کو ٹاسک دیا ہوتا ہے وہ بھی اس جہاز میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ لوگ سب جہاز میں اٹھتے ہیں اینڈ وہ اپنے گھر چلے جاتا ہے اینڈ مووی ختم ہو گئی. اوکے. اب وہ مووی ختم ہو گئی. ابھی تو میں نے آپ کو 5-10 منٹ فلم کے بارے میں بتایا نا. اب اس کو کوریلیٹ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ہماری لائف کے ساتھ. اور یہ کسی بندے کی تھاٹ ایکچولی. اور بندے کی تھاٹس کیوں آتی، یہ جو ہمارے اندر تھاٹس آتی ہیں نا گھر بنانے کی، ہمارا پہلے گھر تھا. یہ جو ہمیں لوگوں سے پیار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں کچھ لوگ ساتھ تھے. اور سب سے زیادہ پیار اللہ سے کیوں ہونا چاہیے کہ میں اس کا پارٹ کبھی تھا. یہ تمام چیزیں جو آج یہاں پہ میں کر رہا ہوں نا، یہ آلریڈی اس گھر کے اندر میرا یہی پلان تھا. وہی چیزیں مجھے بار بار پرماننٹلی یہاں کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے واپس بھی جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک گھر تھا جس میں تم میرے ساتھ تھے، جس کو میرے سے ملنے کی ملاقات یاد نہیں. اب اس کو میں آپ کو، اب ٹائم آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ 1 گھنٹہ اور وہاں پہ 50 سال ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ سجدہ میں کیا پڑھا تھا کہ آپ کے 10,000 سال کے برابر آم، فرشتوں کا ایک دن ہے یا اللہ کا ایک دن ہے. اور سورہ حج میں کیا آتا ہے کہ آپ کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. وہ ہم نے بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا، تھوڑا کمپلیکس کانسیپٹ تھا لیکن ڈسکس ہم نے کیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ساری ڈیل ہوئی، لکھوائی گئی، ہم سو گئے، ٹیسٹ ہوا، عالم ارواح میں آ گئے. خواب 1، حقیقت نمبر 1، پردے آ گئے. عالم ارواح میں ہم نے اپنے اپنے ڈیسیجنز بنائے. اللہ کو دکھ ہوا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور چیزوں کو پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو راؤنڈ کہا کہ ٹھیک ہے اب جنت جہنم میں ابھی ڈال دوں گا تو یہ کہیں گے کیا کیا، اب خود ہی جا کے دیکھ لو تم کیا ہو. وہاں سے ہم تیسرے خواب میں آئے اور وہ ہے دنیا. یہ خواب ریالٹی جیسا خواب ہے، مطلب تیسری لیئر میں آ گئے.
دنیا میں ایکچولی میں آپ یہاں جو مر گیا اس دنیا کی کوشش میں وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، اٹھے گا تو کہے گا میں کیوں بھول گیا، میں کیا کر کے آیا ہوں، میں دوبارہ واپس جانا ہوں۔ لیکن اگر یہاں پہ وہ ریوائیو کر گیا اپنے میموریز کو اور پرپز اس کو یاد آ گیا کہ میں گھر سے ہوں، تو اس نے زندگی اچیو کر لی، اور یہ قیامت کے دن سے پہلے اپنی موت سے پہلے قیامت سے پہلے اللہ تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اسی دنیا میں بھول گیا تو پھر پہلے برزخ آئے گا، خواب نمبر سیکنڈ لاسٹ خواب میں آئے گا، پھر اس کے بعد اس سے پچھلے خواب میں آئے گا، حشر کے میدان میں آئے گا، تو وہاں جا کے پتہ لگے گا اوئے میں سے کیا ہوا۔ مطلب اس دنیا کے اندر اگر اس نے ریکال کر لیا کہ میں زندہ اللہ کے پاس تھا، میں ابھی خواب میں ہوں، تو یہ ہے اصل زندگی، اور اپنی سوچ کو مار دیا، اپنے اپنے خود ساختہ کانسیپٹس کو پیچھے ڈال دیا اور اصل مقصد پہ چل پڑا۔ یہ تھی باطنی حیات، وہ باطنی حیات لینے آیا تھا، اور وہ لے گا کون؟ جو عالم ارواح میں جسے ڈیسیجن صحیح ہوا تھا۔ اب اللہ نہ کرے ہم سے ڈیسیجن خراب ہوا ہو، اس کے اوپر رونا، معافی مانگنا اور عاجزی اختیار کرنا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی اور صحابہ معافیاں مانگتے تھے، عاجزی کرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا اس دن، اور پھر واسطے ترلے کرتے تھے، نسبتیں ڈالتے تھے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، خیر و عافیت سے یہاں سے نکال کے واپس لے جا۔ اور جس بندے کو یہاں جو بندہ اپنے گھر جانے کے رستے کو، صراط مستقیم کو، نبی کو، تزکیہ نفس کو، جو دین کو نہیں سمجھ پایا، وہ ایکچولی میں زندہ ہی نہیں ہو پایا، اور وہ چوتھے خواب میں چلا گیا جس کو کہتے ہیں ہز اون ورلڈ، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور پھر وہ لاسٹ ہو گیا، اس کا سارا کچھ برباد ہو گیا۔ اینڈ جب پھر خواب ختم ہوگا اور فرشتے قبر میں آ جائیں گے حساب لینے کے لیے، تو کہے گا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کیا جواب دینا ہے، اس کی میموریز لاسٹ ہو جائیں گی۔ لیکن جو اللہ والا ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس ڈیٹیل میں کیا کہ صالح کے ساتھ کیا ہوگا، صدیق کے ساتھ کیا ہوگا، شہید کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر جب وہ عالم ارواح سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو لوگ وہاں پہ خوش ہوں گے، ہاں چلو آج میں نے جو اس کو ایک دم لگے گا خواب سے اٹھا، اس کو بڑا اچھا خواب دیکھا، ویری گڈ، چلو اچھا جا کے اب امی کے ساتھ بیٹھ کے، ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، چلو دوستوں کے ساتھ عید کا دن آج، چلو یار اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ کوئی ریلیشنس نہیں وہاں پہ، یہ یہاں پہ میاں بیوی بہن بھائی تو اللہ نے ہمیں اس پروگرام میں باندھا، وہاں کوئی ریلیشنس نہیں، وہاں ریلیشنس وہی ہوں گے جو جو ساتھ تھے، جو اس مقصد میں آپ کے ساتھ تھے، اور دنیا میں بھی وہی لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، یا بہت سے کچھ الگ لوگ بھی چلیں گے، جو مطلب اب یہ تو کمبینیشن اللہ نے بنایا نا، بعض کا کچھ اچھے لوگ کچھ برے لوگ۔ عالم ارواح میں جب آپ کی گریڈنگز ہوئی، پروگرامز بنے، تو وہاں پہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے دنیا میں بھی وہی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے۔ اس کو مکس کر کے اللہ تعالیٰ نے لینئر وے میں نہیں ڈالا، مکس کر کے اس کو قیامت تک اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس آپریشن کو میں اچھے برے، امیری غریبی سب کو مکس کر کے میں قیامت تک چلاتا ہوں، اور دیکھتا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر کتنے لوگ پگ جاتے ہیں، کتنے گندے انڈے ہیں کتنے گندے انڈے اور کتنے صحیح انڈے ہیں، سارے ڈال دیے پانی میں، ابالا جا رہا ہے۔ وہ جب اٹھ کے واپس آئے گا تو کہے گا یار میں تو ایک دن ہی رہا وہاں پہ، کوئی کہے گا نہیں نہیں ایک دن ہی رہے تم، اچھی خاصی زندگی تم نے گزاری ہے۔ اب حشر کے میدان کی جتنی آیتیں ہیں وہ آپ کو یہی باتیں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن فیکون، اور یہاں پہ میں بڑی زندگی گزار رہا ہوں، یہ ٹائم از نتھنگ۔ ابھی اگر اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے تو ہماری لائف تقریباً کچھ سیکنڈز کی بھی نہیں ہوگی، بٹ اتنا سلو کر کے ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس چیز کو کہ میں ریئلائز کر لوں کہ میں کہاں پہ ہوں۔ تو ایٹ ٹائمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں اور اللہ ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی، جبرائیل بھی نہیں اس میں ہوتے، میرے اور آپ کے پاس بھی یہ ٹائم ہونا چاہیے، اور یہ ٹائم انفارمیشن کے بعد جب آپ تصور کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کو ملے گا انفارمیشن۔ علم، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ اور کثرت جہالت ہے۔ رائٹ علم ہونا از ویری امپورٹنٹ، اور علم اس نسبت سے ہو کہ یہ میرے رب کی تعریف ہے، معرفت ہے، پہچان ہے، یہ نبی کی تعریف اور پہچان ہے، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرنا، پھر اس سے بات چیت کرنا، اور اس سے اس کو مانگنا اپنے لیے، سب کے لیے۔ اب ایک گورا، نیلا، پیلا، کالا، براؤن، پاکستانی، انڈین، امریکن وہاں تک پہنچ گیا وداؤٹ ریلیجن، کیونکہ یہ چیزیں ہماری جبلت، ہمارے دل نفس کے اندر جو ایک وعدہ ہے یہ اس میں شامل ہے، یہ ہڈن نالج ہے۔ میں قرآن ہو کے بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، اور وہ کسی دوسری جگہ پہ رہ کے وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ سو اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن، اٹس ناٹ اباؤٹ مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی، اٹس اباؤٹ کہ کون بندہ سینسٹیولی حالات اور واقعات کے ساتھ اس سوچ تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ خیر، یہ ساری مووی اگر آپ دیکھا جائے تو اٹس اے کمپلیکس کانسیپٹ، اور
اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھیں تو بھرا پڑا اس کے ساتھ یہ سارا کانسیپٹ، لیکن کسی نے فلم بنا کے دکھا دیا اور میں پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا، مطلب کسی نے بغیر پڑھے ہی یہ سب مجھے بنا کے دکھا دیا اور میں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں پا رہا، اس کا مطلب ہے یا تو میرا دماغ آن ہی نہیں ہوا، میں کھانے پینے کی مشین ہوں خالی، میں کیا ہوں، مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، کتنی دفعہ سورج چاند کو دیکھا، کیا گیٹ کر رہا ہوں اس سے، مطلب کیا نکال رہا ہوں میں؟ پانی، سمندر، ہوا، موسم، مرد عورت، بچے بڑے جوان، کھانا پینا، کیا نکال کیا رہا ہوں اس کے اندر سے؟ میکسیمم ضرورت تک پہنچ رہا ہوں، اس کی ذات، اس کے پیچھے چھپا ہوا مصور، اس تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہوں؟ خیر، پہنچ سکتا ہوں، دا وے از ویری سمپل، اس کمپلیکس کو سائڈ پہ کریں اور بس اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اللہ کو مانگیں، اچھے اخلاق اور حقوق العباد اچھے طریقے سے پورے کریں، تو آہستہ آہستہ یہ پردے ہٹیں گے۔ خیر، مجھے اور آپ کو اپنے اس دوست سے دور کرنے کے لیے جس سے میں ہوں، جس سے آپ ہیں، یہ تمام مس انفارمیشن کا طوفان پھیلایا گیا ہے، تو کیلکولیٹولی اس کو یوز کرنا رائٹ پرپس کے لیے، اور اس کے بعد اس کو بند کر دینا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ میٹھا بھی زیادہ کھا لیں تو بندہ مر ہی جائے گا، نمکین زیادہ کھا لیں بندہ مر ہی جائے گا۔ کسی چیز کو غلط کہے بغیر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مشن اور راستہ کیا ہے۔ میں سیب، آم، انار، انگور کھانے کو تو غلط نہیں کہہ سکتا، اور کھایا ہی میں نے زیادہ، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں کہ مجھے شوگر ہو گئی، میں ہی بیوقوف ہوں، مجھے اس کا استعمال نہیں صحیح آتا، انٹرنیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ، مجھے آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست باپ، جتنے بھی موجود آنے والے چلے گئے، ہم سب کو وہ مقصد، وہ پرپز، اس کی ذات، اس کی محبت، دین، اللہ کے نبی، اللہ والے، ان کی عقل، سمجھ، بوجھ عطا کرے، تاکہ ہم لوگ اس سفر صراط مستقیم کا جو سفر ہے، جو باطنی سفر ہے، اس پہ گامزن رہیں، اس پہ بریک نہ لگے، ہم آفس جائیں اور خواتین کچن میں جائیں، لیکن سفر اللہ کی طرف بڑھتا رہے۔ یہ سفر باطنی سفر ہے جو کھلا ہوا ہے، جس کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور پھر اس میں ہم کیسے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں، جڑے رہنے کے ساتھ، رابطے میں رہنے کے ساتھ، اللہ کی پہچان لینے کے بعد، یہ اللہ کی پہچان ہی ہے ساری، یہ معرفت ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اس کے اسم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھیں دل پہ، درود شریف پڑھیں 3 5 7 دفعہ، پھر اللہ کا اسم لکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ریوائیو کریں اس کانسیپٹ کو کہ تو میرا الہ ہے، تو میرا رب ہے، مالک ہے، کم از کم 100 دفعہ۔ اس کے بعد پھر سانس کے ساتھ اللہ نکال، کس طریقے سے میرا دل آن ہو جائے، اللہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تو چاہیے مجھے۔ اس کے بعد استغفار کر کے دعا کریں، یا اللہ مجھے آپ کی ذات مل جائے، اور یہ آف کورس فجر، عصر، عشاء کے بعد اگر 5 10 منٹ ہم نکال لیں تو کچھ ہی دنوں میں زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ مجھے اور آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، موجود آنے والے جتنے بھی چلے گئے جن انسان، ہم سب کو اپنے اور اپنی نبی کی، دین کی، اللہ والوں کی ذات کی سمجھ، پہچان، معرفت، محبت عطا کرے، ہمیں استقامت عطا کرے، اور ہر تمام رحمتیں، برکتیں، خیر، کامیابیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ تعالیٰ وہ حفاظتیں، رحمتیں، برکتیں ہمیں بھی عطا کرے، اور ہر شر و برائی سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اور ظاہری بات نہیں، خیر اور انسانیت کے جو دشمن ہیں ان سب پہ ظاہری بات نہیں ہمیں فتح اور استقامت عطا کرے، بڑھتا ہوا پیار اور محبت عطا کرے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی نظر، اپنا کرم، فتح و نصرت دائمی طور پہ ہر خیر کے راستے پہ چلنے والے، یا ہر زیرو جس کے اندر ایک ذرہ برابر خیر بھی ہے، اور ہم سب کے ساتھ ظاہری باطنی طور پہ رکھے، ظاہری باطنی شفا عطا کرے، ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، اور سب کی تمام مشکلیں، آسانیاں جو ہے، مشکلیں حل فرمائے، اور جو چلے گئے ہیں دنیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ پیارے، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی تجزیر دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور استقامت کے ساتھ ہم سے، ہماری اولادوں سے اس نور کو مطلب ہم سے یہ کام لے انشاءاللہ، اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، الحمدللہ۔ تو مطلب یہ جو جنگ ہے، یہ ہم انٹرنلی اگر ہم اپنے اندر اوور کم کر جائیں تو کوئی جیتے نہ جیتے، ہم جیت جائیں گے۔ تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد دوسروں کو چھوڑ کے اپنی جنگ پہلے جیتنے کے اوپر، آف کورس دکھ تو ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں اس جنگ کا حصہ ہوں، تو کلیننگ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی
باہر کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنی کلیننگ بھی جاری رکھنی ہے. تو آہستہ آہستہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے, اور یہی وہ رکاوٹ ہے قیامت کے راستے میں, شر کے راستے میں, جس کو مٹایا جا رہا ہے گھر میں انٹرنیٹ پہنچا کے. مجھے آپ کو لگتا ہے نا ہم سے کس سے, ہمیں کسی سے کیا دشمنی, یہی دشمنی ہے. ایک ایک دل امپورٹنٹ ہے, ایک ایک زیرو انسان جس میں وہ روح ہے اللہ کی ذات کی, جو جو خاص امر ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اس کو مسخ کرنا ضروری ہے, ورنہ اندھیرا کریٹ نہیں ہوگا. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اس کی حقیقت نہ کرے انشاءاللہ. آمین.